آج بات کرتے ہیں ٹیپینٹاڈول کے حوالے سے، جو کہ ایک اوپیائڈ اینالجیسک ہے، یعنی درد کش دوا ہے، لیکن جو کہ اوپیم کے جو ڈیرائیویٹیوز ہوتے ہیں افیون کے، ان سے یہ حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ دوائی جو ہے مختلف قسم کے درد جو ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں، اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا میکینزم آف ایکشن یہی ہے کہ یہ جو آپ کے اوپیائڈ جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں آپ کے ٹیشوز میں، وہاں پہ جا کے یہ اٹیچ ہوتا ہے اور پین کی جو پرسیپشن ہوتی ہے یا جو درد آپ محسوس کرتے ہیں اس کو کم کر دیتا ہے۔ دوسرا جو اس کا میکینزم آف ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ نور ایپینیفرین، جو کہ آپ کے سائنیپٹک کلیفٹ، جو آپ کے نروز ہوتے ہیں ان میں جو جنکشن ہوتا ہے، وہاں پر جو نور ایپینیفرین آتا ہے یہ اس کی ری اپٹیک کو بلاک کر دیتا ہے۔ سو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ نور ایپینیفرین جو ہوتا ہے وہ آپ کے سائنیپٹک کلیفٹ کے اندر اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کی مقدار بڑھتی ہے سو جو سگنلز جاتے ہیں پین کے وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ سلو ہو جاتے ہیں، وہ ریٹارڈ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پین کی جو پرسیپشن ہے، جو درد کا محسوس کرنا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی پین پرسیپشن کی کمی کی وجہ سے آپ جو ہیں تو درد محسوس نہیں کرتے۔ اب کن چیزوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ خواتین حضرات، وہ درد کے مسائل جو کہ دائمی ہوں، جن کا عرصہ زیادہ ہو، سو ان میں یہ چیز استعمال کی جاتی ہے، اور جو سخت درد ہوں جس میں شدت ان کی زیادہ ہو، ان میں جو اوپیائڈ اینالجیسکس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے اوپیائڈ اینالجیسک ہیں، ان میں ٹیپینٹاڈین جو ہے وہ ایک ڈرگ ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سپوز کسی بندے کو خدا نخواستہ کسی ایریا کا کینسر ہو، اس کا درد بہت زیادہ ہو، اور لمبے عرصے کے لیے ہمیں اس کے پین کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، سو جو انسیڈز ہیں یا درد کش ادویات ہیں، ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں گردے پہ، معدے پہ، ان کو کم سے کم حد تک لانے کے لیے ان دوائیوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جو اوپیائڈ اینالجیسکس ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف جو سیویئر پین ہوتا ہے، جو شدت والا درد ہوتا ہے، نہ صرف وہ کم ہوتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ کینسر کے پین کے علاوہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے، یا جو کرونک بیک ایک ہے، یا جس طرح کے لوگوں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جن میں آرتھرائٹس ہو جاتا ہے، یہ روماٹائڈ آرتھرائٹس جو کہ دائمی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان میں عرصہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور زیادہ عرصے، لمبے عرصے کے لیے جو ہے ان دوائیوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے، سو اس صورت میں جو ہے تو یہ دوائی آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی۔ چونکہ یہ ایک اوپیائڈ اینالجیسک ہے، سو اس کے مختلف قسم کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، جن میں سب سے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ غنودگی، اس کے ساتھ غنودگی یا سیڈیشن کا جو ایشو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ غنودگی فیل کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو اور سمٹمز ہیں، ان میں ایسے سمٹمز کے جیسے منہ کا خشک ہونا، اور بار بار جو ہے تو آپ پانی پیتے ہیں اور بار بار آپ کو پیاس لگتی ہے، یہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹسٹائنل کریمپس ہیں وہ آ سکتے ہیں، جو آپ کے انٹسٹائن میں مروڑ آتے ہیں، آنتوں کا مروڑ ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جو اوپیائڈ ڈیرائیویٹیوز ہیں، ان کا ایک آپ نے اگر تذکرہ سنا ہوگا جہاں پہ بھی، تو ان کا سب سے بڑا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے خواتین حضرات وہ ہوتا ہے قبض کا، یعنی اس کے ساتھ قبض کی شکایت بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ متلی آنا، دل خراب ہونا، اینوریکزیا یعنی بھوک نہ لگنا، یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اب کن لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اس کا استعمال نہ کریں؟ خصوصاً وہ لوگ جو کانسٹیپیشن یعنی قبض کا زیادہ شکار ہوں، یا جن میں پروسٹیٹ کے مسائل ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو چھوٹے پیشاب میں رکاوٹ یعنی یورینری ریٹینشن کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی ساتھ میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر چکرانا، غنودگی ہونا، بلڈ پریشر کا لو ہو جانا، یہ اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اگر تذکرہ کیا جائے کہ کون سی ایسی ڈرگز ہیں جو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، سو ان کے ساتھ اس کی ڈرگ انٹریکشن ہو سکتی ہے۔ ڈرگ انٹریکشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے، مونو امائن آکسیڈیز انہیبیٹرز کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے، یا اور ایسی دوائیاں جو سائیکیٹرسٹ آپ کو دیتے ہیں اور سائیکیٹرک پیشنٹ ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اس میں SSRIs، SNRIs، ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹس، ان میں جو ہے تو غنودگی کے جو عوامل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر اس دوائی کا بھی استعمال کیا جائے تو غنودگی حد سے زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کو جو سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ہے وہ اوپر جا سکتا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح خواتین حضرات، جو لوگ ریسپائریٹری مسائل کا شکار ہیں، یعنی جن میں COPD یا ایستھما کے مسائل ہیں، ان لوگوں میں یہ ریسپائریٹری سپریشن کر سکتا ہے، ریسپائریٹری ڈسٹریس ڈیولپ کر سکتے ہیں یہ لوگ، اور ان میں شدید قسم کے سانس کی تکالیف جو ہے وہ بڑھ سکتی ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان میں یہ مسائل ہیں کہ وہ یا یہ دوائیاں لے رہے ہیں، یا ان کو اس طرح کے مسائل ہیں کہ مختلف قسم کی دوائیوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہے، تو دوائیوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن جو ہے
وہ چیک کر کے آپ اگر اس دوائی کا استعمال کریں گے تو آپ کے کرونک ایکس اینڈ پینز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں، اور سائیڈ ایفیکٹ پروفائل جو ہے انسیڈس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کے سٹمک پہ اور آپ کا جو گردہ ہے اس کے حوالے سے اس کا سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کافی لو ہوتا ہے، اور آپ لمبے عرصے کے لیے اس کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات جو نیورو مسکولر پینز ہوتی ہیں، جو نیوروپیتھک پینز ہوتی ہیں، اس میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خواتین حضرات خصوصاً وہ امراض جن میں پیلیٹیو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، سپورٹیو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، جو کیوریبل ڈیزیزز نہیں ہوتی، اور ان میں پیشنٹ جو ہے اس کو پین کی سخت شکایات ہوتی ہیں، جس طرح کینسر، آسٹیوارتھرائٹس اور یا جو ہے تو روماٹائڈ آرتھرائٹس، اس قسم کی بیماریوں میں ٹیپینٹاڈول کا استعمال جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے کہ کون سا پیشنٹ ایسا ہے کہ جس کو ٹیپینٹاڈول یا پیراسیٹامول یا ایسپرین یا جو نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہیں کس درد کے لیے کتنے عرصے تک آپ کے پیشنٹ کو دینی ہے، وہ آپ کا ڈاکٹر بہتر سمجھتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن سے خواتین حضرات گریز کیجئے، پرہیز کیجئے اور ایک اچھی زندگی گزاریے۔ خواتین حضرات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو آپ یقیناً یہ دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔